اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا، اور مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ بریک میں بھی آپ کی کالز تھیں، سوالات تھے، اور ابھی بھی ایک دو کالرز ہیں، انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی میرا ایک سوال ہے لیکن وہ بڑا سوال ہے، اس لیے میں ایک ہی کرنا چاہ رہی ہوں۔ شارٹ کر کے پوچھ لو بیٹا، ٹائم کم ہے۔ جی بھائی میری بہن کی شادی کو نا 7 سال ہو گئے، 7-8 سال ہو گئے، ان کا ایک بیٹا بھی ہے، تو ان کی جو ہے نا ان کی جو جیٹھان کے بچے اور ساس ان کو نا مارتے پیٹتے ہیں، تو وہ لڑائی جھگڑا ہوتے ہیں تو وہ گھر آ جاتی ہیں۔ اچھا میری بہن کی جو ہے نا قدرتی طور پہ ہلکی پھلکی سے نا ذہنی کیفیت خراب ہوتی ہے، وہ پھر خود ہی سے ہو جاتی ہے، پھر خود ہی خراب ہو جاتی ہے، تو وہ دماغ کی اور مسئلہ کیا ہے اس میں؟ سوال پوچھیں بیٹا، ذہنی، ٹائم شارٹ۔ جی میں بتا رہی ہوں، تو وہ ذہنی سکون کی نا ٹیبلٹ کھاتی ہیں، تو پہلے ان کے شوہر کہتے تھے، ان کے گھر والے کہتے تھے اس کو چھوڑ دو، ان کی ساس ان کے بھائی کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، تو وہ کہتے کہ نہیں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اب وہ نا بھائی کی دکان جاتے ہیں، کہتے ہیں اپنا سامان اٹھا لو، اور جو ہے نا اپنا سامان اٹھا لو، اور بہن ہے نا میں کے آگے بیٹھی ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے نا پیپر بھی بنوا لیے تھے۔ بقول ان کا دوست کا کہنا ہے کہ میں نے وہ پیپر پھاڑ دیا تھا، میں نے سمجھایا تھا، تو جو ہے نا پھر بیٹا یہ تفصیلات اصل میں نا آپ کی ڈیٹیلز زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، مجھے سوال بتا دیں ٹو دا پوائنٹ، انہوں نے پیپر دیا تھا لکھ کے، آپ کو ملا تھا؟ ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس نہیں آیا، وہ دوست نے دیکھا تھا، وہ دوست نے ہی پھاڑ دیا تھا، صرف ہمیں پتہ چلا۔ اچھا ان کے دوست نے دیکھا تھا، اس نے گواہی دی کہ میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے پیپر بنایا، طلاق کا پیپر تھا وہ بس اب یہ پتہ ہے کہ انہوں نے پیپر بنا دیا، کہ ہمیں نہیں پتا وہ طلاق کا ہے یا ارے نہیں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس حوالے سے سوال کیسے پوچھیں گے آپ؟ جب آپ نے پیپر ہی نہیں دیکھا، صرف سنا ہے، تفصیلات بھی کافی ہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ کیا عورت جو ہے کندھوں تک اپنا بال رکھ سکتی ہے، اپنے بال کندھوں تک بال رکھ سکتی ہے عورت یا نہیں؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب جوابات کی طرف آ جائیں، ٹائم کم، سوالات کافی جمع ہو گئے ہیں بریک میں بھی ناظرین، تو ہم چاہتے ہیں جوابات لیں۔ سوال یہ ہوا کہ شوہر ان کے ریٹائر ہو چکے تھے، تو ان کو کچھ کئی لاکھ روپے ملے تھے، تو اب یہ بتاتی ہیں کہ شوہر کو یعنی شوہر ساری رقم ان کو لا کر دیتے تھے، اس کے علاوہ جو فنڈ وغیرہ بھی ملتا تو ان کو ہی لا کر دیتے، تو اب یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اب کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے 3 لاکھ روپے ان کی طرف سے زکوٰۃ نکالی ہے اور 2 لاکھ روپے میں نے اپنی طرف سے نکالی ہے، تو میں نے اس وقت ان سے پوچھا نہیں تھا۔ میری بہن دیکھیں، اگر انہوں نے آپ کو اجازت نہیں دی تھی اور میچور انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں تھی اور آپ نے بغیر پوچھے کیا ہے، پھر تو وہ ادا نہیں ہوں گے ان کی طرف سے، لیکن انہوں نے مکمل آپ کو وہ بنایا ہوا ہے، سارے فنڈز وہ لا کر آپ کو دیتے ہیں، اپنا سارا پیسہ آپ کو لا کر دیتے ہیں، اور آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، ساری کیلکولیشن بھی انہوں نے کی ہوئی ہے، تو اب اگر انہوں نے زکوٰۃ کی اجازت بھی دی ہوئی تھی آپ کو، تو آپ نے اگر ان کی طرف سے نکالی یہ پیسے دیے ہیں تو پھر ادا ہو جائے گی۔ اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اگر پیش کی اجازت نہیں بھی ہے لیکن ان کی طرف سے مجھے مطلب کہا جاتا ہے، تو میں بعد میں کہوں گی تو وہ کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے صحیح ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کی زکوٰۃ یعنی ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھائی نے کہا کہ 2 صورتیں مجھے سورہ فیل، سورہ قریش وغیرہ، اور پھر آخری 2 صورتیں مجھے یاد ہے، اکثر پڑھتا ہوں، کبھی وضو ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، لیکن پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے وضو ہو لیکن نہیں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا یہ جو پہلا سوال ہے میں نے اس میں صراحت کر دی ہے کہ ان کی طرف سے ہر قسم کی اجازت ہے تو پھر بیوی ان کی طرف سے دے سکتی ہے، لیکن اگر اجازت نہیں تھی یا موقوف تھی تو اس صورت میں وہ زکوٰۃ ان کی طرف سے اس طرح ادا نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مکمل ان کے ہینڈ اوور کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کارٹون کی تصویر کے سامنے نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ اگر تصویر سامنے لگی ہوئی ہے یعنی اونچائی پر لگی ہوئی ہے اور مکمل تصویر ہے، چہرہ بھی ہے، سر بھی ہے، سامنے لگی ہوئی ہو یا اوپر لگی ہوئی ہو یا نیچے جائز سجدہ پر رکھی ہوئی ہو، ان تمام صورتوں
صورتوں میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، یعنی واجب الاعادہ نماز ہوگی۔ اگر پیچھے لگی ہوئی ہے یا زمین پر نیچے کہیں پر بکھری ہوئی ہے تو اس صورت میں پھر اتنا سخت حکم نہیں ہوتا، لیکن سامنے ہو، اوپر ہو، یا جو جائز سجدہ ہے اس مقام پر ہو تو پھر قرات تحریمی ہوگی، نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ صحیح۔ پھر کہتی ہیں کہ خواتین کپڑے دھو رہی ہوں، اذان کی آواز آئے تو درود پاک پڑھنا۔ دیکھیں اگر آپ کپڑے دھو رہی ہیں کسی ایسی جگہ پر کہ جو باتھ روم کے ساتھ ہی ہے یا باتھ روم کے اندر ہی آپ کپڑے دھو رہی ہیں تو اس صورت میں تو دل میں پڑھ سکتی ہیں لیکن زبان سے آپ نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن کسی ایسی جگہ کپڑے دھو رہی ہیں کہ جو ایریا بنا ہوا ہے لیکن وہ بالکل پاک صاف ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تو اس صورت میں درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ان کا اگلا سوال بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ درود شریف اذان ہوا، اذان ہوئی، حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی آیا، درود پاک پڑھا، پھر کوئی کسی نے سلام کر لیا، پھر نام آیا، درود پاک پڑھا۔ یاد رکھیں کہ ایک مرتبہ اگر آپ نے اذان سن لی، اس کا جواب دے دیا، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اب دوسری مرتبہ آپ کے لیے لازمی نہیں ہے، ایک مرتبہ اذان میں آپ نے جواب دے دیا ہے، درود پاک پڑھ لیا ہے تو وہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی کسی مجلس میں ایک مرتبہ لیا گیا تو درود پاک پڑھنا آپ کے لیے لازمی ہے۔ بار بار لیا جا رہا ہے تو پھر اس صورت میں لازمی نہیں ہوتا، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ فطرہ نکالتے ہیں تو قرآن کے نام سے نکالنا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام سے نکالنا۔ یاد رکھیں کہ فطرہ اپنی طرف سے نکلتا ہے، نابالغ بچوں کی طرف سے نکلتا ہے، جو آپ کے ماتحت ہیں ان کی طرف سے نکلتا ہے، قرآن کی طرف سے فطرہ نہیں نکلتا یا حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام سے نہیں نکلتا۔ ہاں آپ ان کی بارگاہ میں بطور ہدیہ کچھ تحفتاً پیش کرنا چاہتی تو وہ کیجئے، لیکن ان کی طرف سے اس طرح نہیں نکلے گا۔ اس کے بعد بہن نے کہا کہ شوہر جاب کا زیادہ ادھر وقت ان کا جاب کا ہوتا ہے، آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو بعض اوقات نمازیں رہ جاتی ہیں، تو میری بہن ان کو آپ پیار محبت سے سمجھائیں، حکمت کے ساتھ سمجھائیں، لیکن ڈانٹنا تو نہیں چاہیے نا آپ کو، آپ ڈانٹتی ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، پیار محبت سے سمجھائیں تاکہ وہ آپ کی بات سمجھیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ نفع نہیں دیتی۔ اچھی نہیں لگتی بیویاں ڈانٹتے ہوئے حضرت؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ بالکل صحیح۔ بھائی نے کہا کہ بھائی پہلے فوت ہو گئے اور والد صاحب بعد میں فوت ہوئے تو اب وراثت میں حصہ ہوگا یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ کسی والد کی اولاد اگر والد سے پہلے مر جائے اور والد بعد میں مرے تو اب والد کے انتقال کے بعد ظاہر ہے کہ بیٹے کا انتقال تو پہلے ہو چکا ہے، اب اس کی اولاد کو وراثت میں حصہ جائے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اس وقت یعنی اس وقت باپ موجود نہیں ہے، اب دیگر بھائی ہیں اور ایک بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، اب باقی سارے بیٹے ہیں اور ایک پوتا یا پوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ بیٹے کی ولی اقرب کی موجودگی میں ولی ابعد محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی صحیح۔ تو اب بیٹے کا انتقال پہلے ہو چکا ہے، باپ کا بعد میں ہوا، اب پوتا یا پوتی ہے اور یہاں پر سارے بھائی یعنی بیٹے ہیں، تو اب ولی اقرب کی موجودگی میں پوتا یا پوتی وہ محروم ہوں گے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ حصہ نہ دیں، آپ کچھ نہ کچھ ان کے لیے بھائی والا تھا بالکل، ہاں بھائی کا اگر انتقال ہو بھی گیا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے نکالیں، اور بہتر یہ ہے کہ باپ کو کسی کا بیٹا انتقال کر جائے تو باپ کو آگے بڑھ کر اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ اس کے انتقال سے پہلے اس کے لیے وراثت میں کچھ نہ کچھ حصہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ مرحوم شوہر ہیں 70 لاکھ روپے ملے تھے، بچوں کو تقسیم کیا تھا۔ میری بہن آپ نے بچیوں کو آپ بتا رہی کہ 8 لاکھ روپے دیے، بچوں کو آپ نے 30 32 لاکھ روپے دیے، تو اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مرحوم شوہر کی جائیداد تھی، بچیوں کو اگر 8 لاکھ بنتا تھا تو بچوں کا 16 لاکھ بنتا تھا، آپ کو اس طرح تقسیم کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب آپ چاہیں تو جو بچیوں کو کم دیا ہے تو ان کو پورا دیں یا کم از کم معافی مانگیں تاکہ وہ معاف کر دیں، پورا ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا معراج کی رات حضور نبی کریم علیہ السلام سے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، بالکل صحیح روایت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو سلام بھی پیش کیا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کیجیے گا اور ان کو بتائیے گا کہ جنت کی زمین ہے، اس کو زرخیز بنانا ہے، تو سبحان اللہ والحمدللہ یہ سارے کلمات انہوں نے بتائے
جائے تو یہ روایت بالکل صحیح ہے الحمدللہ. بالکل ٹھیک. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا چاند کی 11ویں تاریخ میں جو ہے وہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں, دودھ کے ذریعے کریں یا دوسری نیاز کریں یا پیسوں کے ذریعے, آپ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر و نیاز کسی کی نسبت سے کر سکتی ہیں, چاہے وہ دودھ ہو, چاہے پیسے ہوں, چاہے کوئی بھی نیاز ہو, کر سکتی ہیں, اس میں کوئی کبات نہیں ہے. زکوٰۃ اور عشر, صاحب نصاب سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنے مال سے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% نکالتا ہے, لاکھ میں جو ہے وہ 2,500 روپے, یہ زکوٰۃ کہلاتی ہے. عشر یہ ہوتا ہے کہ زمین ہے, اس پر آپ کاشتکاری یا کھیتی باڑی کر رہے ہیں, پھل وغیرہ اگا رہے ہیں. اب اس میں 2 صورتیں ہیں. اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے جو ہے وہ جو پانی سے سیراب کرتے ہیں زمین, وہ نہری نظام ہے یا بارش کا پانی ہے, آپ اپنا پانی استعمال نہیں کرتے, تو اس صورت میں آپ ہر کاشتکاری پر عشر جو ہے وہ دیں گے. اور اگر آپ اپنا پانی استعمال کرتے ہیں, اپنا ڈول وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا مشین وغیرہ, تو اس صورت میں آپ نصف عشر دیں گے, یعنی 20واں حصہ دیں گے. اور یہ ہر کاشتکاری پر ہوگا, جب بھی سال کا گزرنا اس میں شرط نہیں ہے, جب بھی کھیتی ہوگی ہوگا. اچھا, بھیڑ کو آگ کی دھوئیں سے مارنا کیسا ہے؟ اگر وہ ویسے نہ مرے, تکلیف دیں تو پھر مار سکتے ہیں, لیکن خواہ خواہ کسی کو مارنے میں بھی, جانور کو بھی مارنے میں تکلیف نہیں دینی چاہیے, لیکن اگر بہت زیادہ ضرر کا خدشہ ہو پھر اس طرح مارا جا سکتا ہے. 1 لاکھ روپے پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 1 لاکھ روپے پر 2,500 روپے زکوٰۃ ہوگی. لیکن آج کل جو نصاب ہے چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی, وہ تقریباً بنتا ہے 1,75,000 روپے کم و بیش بنتا ہے. پھر اس کے بعد عورتوں کے بال گرتے ہیں تو پھینکا جائے یا بیچا جائے؟ بیچنا منع ہے, چاہے وہ مرد کے بال ہوں یا عورتوں کے بال ہوں. ہاں, آپ اسے کسی چیز میں لپیٹ کر کہیں دفنا سکتے ہیں یا کہیں پر ڈال سکتے ہیں, بیچنا منع ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ نماز اور درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں یہ ریاض الجنہ میں اپنے آپ کو تصور کرتی ہوں, تو یہ تو اچھی بات ہے. اللہ رب العالمین اس تصور میں اور قوت عطا فرمائے. قرآن کی تلاوت کرتی کبھی تھک جاتی ہیں تو اپنی ہیئت چینج کر لیتی ہیں, کبھی پاؤں تھوڑے پھیلا دیتی ہیں. اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ اس طرح کر سکتی ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شوہر زیادہ کماتے ہیں اور آ کر والدہ کو دیتے ہیں, اور والدہ جو ہے بہو کو تھوڑا سا دیتی ہیں. میرے بھائی, شوہر کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی بیوی کو ضرور دیں, دوسروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں. اور والدہ اگر اس طرح تقسیم میں ناانصافی کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ گناہگار ہوں گی, ان کو تقسیم میں ناانصافی نہیں کرنی چاہیے. اچھا, بچے جو ہے وہ پیسے لگاتے ہیں, کماتے ہیں گیموں سے. دیکھیں, عام طور پر اس میں جوئے کا عنصر ہوتا ہے, سٹے کا عنصر ہوتا ہے, تو عملی گیمز میں اپنے بچوں کو بچا کر رکھیں, یہ بہتر ہوتا ہے. اور یہ کمائی صحیح نہیں ہے. کسی پر قرضہ ہو اور وہ مستحق زکوٰۃ ہو, 10,000 روپے قرضہ ہے اور ان کو 5,000, مثال کے طور پر کسی پر 10,000 قرضہ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا, اور آپ نے زکوٰۃ بھی دینی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم بھی اسی میں آ جائے, تو اس کا طریقہ یہ, مثال کے طور پر 10,000 روپے آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے, 10,000 آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اب آپ نے اس کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیا, صحیح, آپ نے دے دیا. اب وہ کسی مرحلے پر آ کر آپ کو وہ پیسے واپس کر دیتا ہے کہ یہ آپ میری طرف تحفہ ہے, تو وہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ مفتی صاحب. بریک کے بعد کوئی سیگمنٹ معلومات. ہے مومنوں کے دل کا